تو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ پاسٹر پرویز دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ دوست مہربان باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، تو نے ہمیں توفیق عطا کیا خدا تیرے جلال کے لیے جمع ہو سکیں۔ اس وقت ہے خدا تیرے خادم کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں خدا، جو تیرے کلام کی باتیں ہم تک پہنچانے کو ہے۔ اے خدا اپنے بندہ کی مدد کر، جو کچھ بھی ہے خدا وہ بیان کرتا ہے اپنے کلام کے مطابق ہماری ترقی نصیحت اور ترقی کے لیے ہے خدا۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں خدا ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اور نہ صرف خود سمجھے بلکہ سمجھ کر دوسروں کو پہنچانے والے ہوں۔ بڑی مدد کر، یہ سب کچھ تیرے یس نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آمین 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 آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خدا کی حضوری جو آپ کو نصیب ہوئی ہے، یہ بڑے خوش نصیبوں کو ہی خدا کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر دنیا میں ہمیں کوئی چیز مل جائے تو اکثر ہم کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرا ویزا لگ گیا ہے، میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، یا میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر ہمیں خدا کی حضوری نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں، کیونکہ خدا کی حضوری میں بیٹھنے والے زمین پر اگر خوش نصیب ہیں تو اس سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں۔ میں آج ایک ایسے مضمون کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، لیکن میں ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، کئی پرابلم سے، شاید کچھ ٹائم کی بھی کمی تھی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس مضمون کو ہم کتاب مقدس کے مطابق بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہتر طور پر سیکھنے کی کوشش کریں۔ یوں تو سارا کلام ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام تو وہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہر روز کس طرح چلنا ہے، لیکن خاص طور پر جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کی بابت، کیونکہ ہم اس دور کے لوگ ہیں، ہمیں اس دور میں کن کن چیزوں کا سامنا ہے، کرنا پڑے گا، اور اس کا حل کیا ہوگا، یہ بھی تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس دور میں آنے والے لوگوں کے لیے خدا نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے کہ اخیر زمانہ میں کیا کیا ہوگا، تاکہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو سکیں اور ہمیں کوئی چیز عجیب نہ لگے۔ میرے خیال میں اگر ہمیں پہلے ہی بتا دیا جائے کہ بھئی آپ مری جا رہے ہیں اور وہاں پر سردی ہوگی، اور میرے خیال میں ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مری پہنچ کر کہیں جی یہ سردی کیوں ہے، بھئی آپ کو تو پہلے ہی بتا دیا تھا، تاکہ پہلے ہی آپ انتظام کر لیں، ذہنی طور پر فزیکلی آپ تیار ہو جائیں۔ تو یہ ہے میرے خداوند کا کمال، اور یہ ہے کتاب مقدس کی خوبصورت ترتیب کہ ابھی اخیر زمانہ آیا نہیں، اخیر زمانے کے بارے میں خداوند نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہے میرے خداوند یسوع کا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو آئیے اس دور کی بابت ہم آج کچھ سیکھنے لگے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں، بلکہ پچھلے دنوں میں نہیں، پچھلے سالوں میں، بلکہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے ہی ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ مینارٹی میں ہیں، یعنی کہ اکثریت میں نہیں، اقلیت میں ہیں، اور اقلیت میں ہونا کوئی برائی والی بات نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، نجات پانے والے ویسے بھی تھوڑے ہی ہیں۔ لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے کئی دفعہ جب اقلیت پر کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو ہمارے پچھلے لوگ بھی پریشان ہوئے، اور ہم بھی اسی طرح پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک پریشان ہوئے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا اس دور کی کلیسیا سے زیادہ دلیر تھی، اور اگر میں غلط نہ کہوں تو وہ زیادہ مجھے سمجھدار بھی نظر آتی ہے، کیونکہ جن باتوں کو ہم فیس کر رہے ہیں
ان باتوں کے ابتدائی کلیسیا نے فیس کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میرے خداوند نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھئی دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنے سینس کو، اپنے روحانی معیار کو ابتدائی کلیسیا کے معیار تک لے کے جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معیار کو قائم رکھا اور ایک نمونہ دیا، اور وہ نمونہ کتاب مقدس میں لکھوا بھی دیا، شاید اس لیے تاکہ ہماری تعلیم بن جائے کہ اس طرح سے تم لوگوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو میں اس کو بڑا جنرلی لینا چاہتا ہوں۔ ابھی جو لیٹسٹ پاکستان کے اندر جو واقعہ ہوا، مجاہد کالونی سرگودا شہر میں، اس طرح کے مناظر آپ نے دیکھے، ویڈیوز آپ نے دیکھی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بھائی نذیر گل شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ گھر جلا دیے گئے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو لیٹسٹ واقعہ ہے جس کو میں نے صرف شروع کیا ہے۔ کیا اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا؟ اور کیا پاکستان سے اگر پیچھے جائیں تو بائبل کی تاریخ میں کبھی نہیں یہ ہوا؟ ارے بھائی، یہ بائبل مقدس کی تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، یہ بالکل کچھ نیا نہیں۔ یہ میرے پاس خدا کا کلام، آپ کے ہاتھوں میں خدا کا کلام، بائبل مقدس کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ کیوں ہوتا رہا ہے، اور جن کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ کون لوگ کرتے رہے ہیں، اور جن کے ساتھ ہوتا رہا ہے ان کا آگے ری ایکشن کیا تھا۔ آج ہم ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر طرح طرح کے نیگیٹو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور ہمیشہ ہی نیگیٹو آتے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ لوگ بھی اس طرح کی فیڈنگ ہمیں دے دیتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ شاید ہم بڑے مظلوم ہیں۔ کوئی شک تو نہیں، ظلم تو ہے۔ جہاں تک مظلوم ہونے کی بات ہے، آپ کو پتہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہی دور ہے جس کی بابت میرے خداوند نے کبھی زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ کر کہا تھا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ اور نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا؟ اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا کہ میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ ہی دوں۔ آج بھائی پرویز میرے ساتھ ساتھ ہوں گے اور وہ آپ کی پڑھنے میں مدد کریں گے۔ 6 باب میں چلیے پیدائش کی کتاب کے، وہاں پر نوح کے دنوں میں جو خاص بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ جی 11ویں آیت میرے بھائی پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 11ویں آیت، آپ بھی نکال لیجئے۔ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی۔ اور زمین جو تھی وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے نوح کے دنوں میں بڑا ظلم ہو رہا تھا زمین کے اوپر۔ یہ تو نہیں میں بتا سکتا کہ کہہ سکتا کہ جی ظلم کے سبب سے ہی طوفان آیا، لیکن کلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ نوح کے دنوں میں زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے مبارک منہ سے یہ الفاظ نکلے، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم ظلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ظلم مسیحوں پہ نہیں، یہ ظلم پوری دنیا کے اوپر ہے۔ اب جانتے ہی ہیں کہ اب دنیا کس طرف کو جا رہی ہے۔ ہم ٹھیک ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے پاکستانیوں پر زیادہ ہی ظلم ہے، کبھی کبھی لگتا ہے غریبوں پہ بڑے ظلم ہے، کبھی کبھی لگتا ہے اقلیتوں پہ بڑے ظلم ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ظلم ہوگا، بڑھتا جائے گا، کیونکہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا۔ تو آج ہم یہ ظلم کا جو معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ظالم ہیں تو انسان ہی۔ ہم ان کو کسی مذہب کے تعلق سے نہیں لیں گے،
کہ یہ کس مذہب کے لوگ ہیں جو ظالم ہیں. بھائی یہ ہر مذہب میں ہی ہوتے ہیں. ظالم لوگ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے ظالم لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. یہ میں نے سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے there are two categories of people in all religions in the whole world. پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ویسے تو لگتا ہے کہ مذہب کا مطلب ہے کہ لوگ اچھے ہو جائیں. شاید مذہب لوگوں کو اچھا بناتا ہے، کوئی شک اس میں نہیں. اندر بات یہی ہے، کنسیپٹ یہی ہے، نظریہ یہی ہے. لیکن تو بھی مذہب کے اندر ہوں یا مذہب کے باہر ہوں، لوگ ظالم ہوتے ہیں. اگر ظلم طرح طرح کا ہوتا ہے. اب ہمیں صرف مذہب تک رہوں گا کہ مذہب کے اندر کون سے لوگ ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کو ظلم کرتے ہوئے خیال نہیں آتا، کون لوگ ہیں جو انتہا پسند ہوتے ہیں. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی مذہبی کہتے ہیں. ریلیجس، جو ریلیجن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ویسے تو مذہب کے اندر روحانی بھی ریلیجن کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن وہ مذہب کے حقیقی معنوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، تمام مذاہب میں جو خدا کو مانتے ہیں، وہ کسی طور پر بھی مانتے ہوں، وہ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ اور بات ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جنرلی کنسیپٹ کو سمجھیں کہ ہر مذہب کے اندر کچھ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسی مذہب کے اندر کچھ روحانی لوگ بھی ہوتے ہیں. some are religious and some are spiritual. ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا عام آدمی نہیں، فرق قسم کا بندہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. مذہبی عام لوگ ہوتے ہیں، اسپرچول خاص لوگ ہوتے ہیں. تو آئیے ان کے ذرا تھوڑی الگ الگ سے ڈیفینیشن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے خدا نے میرا ذہن کھولا، میری کوشش یہ تھی کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم بہتر طور پر اچھے الفاظوں میں ایکسپلین بھی کر سکیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں، اور خود بھی دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کس جگہ پر ہیں. تو آئیے ابھی یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ چلے گی، ایک طرف مذہبیوں کا خانہ ہے، ایک طرف روحانیوں کا ہے. اب مذہبی لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، روحانی لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ دونوں کا کمپیریزن ہوگا. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ آل اینڈ آل ہے. آپ خداوند آپ کو برکت دے، آپ اس سے بھی اور بہتر سمجھیں گے اور خداوند آپ کو مزید سمجھائے گا. لیکن جو باتیں خداوند نے مجھ پر ظاہر کی، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو مذہبی لوگ ہوتے یہ عبادت کرنے والے ہیں. یہ وہ نہیں ہوتے کہ جو عبادت میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں. نہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، کبھی کبھی سارا سال ہی جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ عبادتوں کے ساتھ اٹیچ لوگ ہوتے ہیں. مذہبی اس لیے تو ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہ عبادت خانوں میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن عبادت کرتے کرتے کچھ لوگ عبادت کے کرنے کے سبب سے یا اپنی عبادت کو سمجھنے کے سبب سے یا عبادت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے سبب سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور جب ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو پھر وہ سمجھو مذہبی دنیا سے نکلتے ہیں اور روحانی دنیا کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگلی صفت ہوتی ہے، یہ سارے میں صفات بتاؤں گا. مذہبیوں کی صفات کیا ہے اور اس کے متضاد روحانیوں کی کیا صفات ہیں. دوسرے نمبر پر یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ہمیشہ اپنی عبادتوں پر فخر کرتے ہیں. میں نے کوئی عبادت نہیں چھوڑی، میں کوئی عبادت چھوڑتا ہی نہیں، میں کوئی روزہ مس ہی نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کوئی طریقہ ہے اس کا. لیکن اس کی نسبت روحانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کرتے، لیکن وہ عبادت کرتے کرتے
ठीक इबादत आ जाते हैं, ठीक इबादत के मफहूम में आ जाते हैं, जिसको कभी पौलुस रसूल ने कहा था कि ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और ये तुम्हारी मकबूल इबादत है। वो जो इबादत गाह में आना जाना लगा रहता है वो नहीं, अपने बदन खुदाबंद को दे दो। तो ये जो मजहबी होते हैं ये सिर्फ इबादत तक महदूद होते हैं, अपने आप को आबद समझते रहते हैं, अपनी बातों पे फख्र करते रहते हैं, लेकिन रूहानी मकबूल इबादत तक पहुंच जाते हैं, अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं। अगला पॉइंट है कि इबादत करने वाले इबादत के साथ तो चिमटे रहते हैं, लेकिन जिसकी इबादत करते हैं उसके साथ नहीं अटैच होते। चाहिए ये कि आबद मबूद के साथ अटैच हो जाए, फिर सही फायदा है। लेकिन मजहबी इबादत के साथ तो अटैच होते हैं, मबूद के साथ नहीं, बस इबादत तक रहते हैं। लेकिन इसकी निस्बत ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बरक्स रूहानी लोग जो हैं इबादतें तो ये भी करते रहते हैं, लेकिन इनकी खास अटैचमेंट मबूद खुदा के साथ होती है, वाहिद खुदा के साथ ये चिमटे रहते हैं। अगली बात, ये जो मजहबी लोग होते हैं इनका ध्यान होता है लोग खुश हो जाएं, लोग बस खुश होने चाहिए। ठीक है, लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, कलाम में भी ये नहीं सिखा था, लेकिन मजहबियों का खास ये होता है कि बस सब बंदे मुझसे खुश हों। लेकिन रूहानी जो हैं इनका ध्यान इस बात पर होता है लोग खुश हो ना हो, मेरा मबूद खुश हो। आपको पता पौलुस रसूल क्या कहता था, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। देखे ना, खुदा के बंदे में और एक आम मजहबी बंदे में बड़ा फर्क है। आम मजहबी बंदा लोगों को खुश करता रहता है, और कई दफा लोगों को खुश करते करते वो गुनाह में ही जिंदगी चला जाता है। लेकिन इसकी निस्बत रूहानी आदमी आदमियों को परवाह नहीं करता, आदमी खुश होना हो, मेरा खुदा खुश होना चाहिए, खुदा खुश हो जाएगा, मैं खुदा का बंदा खुदा की बंदी बन जाऊंगी। अगला पॉइंट ये है कि ये जो मजहबी लोग होते हैं इनमें, चूंकि मैंने कहा ये इबादत करने वाली टीम होती है सारी, इनमें दीन की वजह होती है। वजह लगता है बस ये बड़े दीनदार हैं, बड़े दीनदार है, बड़े स्पेशल ये बातें करने वाले हैं, लेकिन इबादतों का असर इनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। ये वही बात है कभी पौलुस रसूल ने तीमुथियुस अपने रूहानी फरजंद को लिखी थी कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि लोग दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल न करेंगे। बल्कि साथ उसने ये भी कहा कि अगर इस तरह के मजहबी लोग तुम्हें मिल जाए तो ऐसों से किनारा करना, इनकी रफाकत बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि रफाकत और या सोबत ही तो बंदे को सिखाती है। लेकिन जो रूहानी लोग होते हैं इसकी निस्बत इनके रवैयों में, इनके मिजाज में और इनकी सूरत में भी फर्क नजर आता और पता चल जाता है ये बंदा वाकई दीनदार है। मजहबी दीन की दीनदारी की वजह तो रखते हैं, असर नजर नहीं आता, लेकिन जो रूहानी है उनके रवैये, उनका मिजाज बता देता है, उनकी बल्कि शक्ल ही बता देती है कि ये दीनदार है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मजहबी लोगों की एक और भी पहचान होती है। आज हम इतनी बातें सीखेंगे कि मेरे ख्याल में आप बड़े आराम से पहचान सकेंगे कि ये मजहबी है या रूहानी है। अगली पहचान इनकी ये होती है कि ये मजहबी लोग जो होते हैं सिर्फ अपने आप को ठीक कहते हैं, बस मैं ठीक हूं और जो मेरे साथ है वो ठीक है, बस जो मेरे साथ नहीं वो ठीक नहीं। ये इनकी रूह होती है, ये इनकी सोच होती है। और चूंकि मेरे साथ नहीं, वो जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे साथ नहीं इसका मतलब गलत है। बाकियों को सबको गलत समझते हैं। लेकिन ये जो रूहानी होते हैं ये दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप अपने ही अंदर को ठीक करते रहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इनका ध्यान अपने अंदर की तरफ होता है।
اگلا پوائنٹ میں جو بتا رہا تھا کہ چونکہ میں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک اور باقی ساری دنیا کو غلط سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو ٹھیک ہونے کے سبب سے اپنے آپ کو بڑا برتر بھی سمجھتے ہیں، میں بڑا برتر ہوں، باقی سارے کمتر ہیں، وہ تو ایسے ہی ہیں۔ تو اس طرح کی بڑی خطرناک روح ہے کہ بندہ اپنے آپ کو برتر سمجھے اور دوسروں کو کمتر سمجھے۔ لیکن روحانی جو ہے ان کی خوبصورتی ہے کہ یہ سب کا لحاظ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ کمزور ایمان والا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آج اگر اس نے توبہ نہیں کی کل کو یہ کر لے گا، اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے روحانی لوگوں کی منادیت بڑی افیکٹو ہوتی ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ، یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، میں بار بار اس بات پر ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عبادتی سسٹم میں آپ کو نظر آئیں گے، عبادتی سسٹم میں نظر آئیں گے۔ یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اپنا معیار پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ علم، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، بس وہ اسی چکر میں رہتے ہیں اور اپنے علم کو اپنا روحانی معیار سمجھتے ہیں، اپنی ڈگریوں کو اپنا روحانی معیار سمجھتے ہیں۔ لیکن روحانی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ڈگریوں کو نہیں، علم کو نہیں، وہ اپنے ایمال کو، اپنے رویے کو، اپنے مزاج کو اپنا حقیقی معیار تصور کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا مزاج ٹھیک نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگلا پوائنٹ، چونکہ یہ مذہبی لوگ علم کو روحانی معیار سمجھتے ہیں، یہ پھر عالم بننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ دھیانی علم پہ اوپر ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عالم کہلائیں، لوگ ہمیں عالم کہیں، اور اپنے آپ کو عالم بناتے بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن اس کے برعکس روحانی عالم نہیں، خادم بننا پسند کرتے ہیں۔ عالم بننا نہیں پسند کرتے، خادم بننا اور خادم کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اب مسیحی دنیا کی بات کر رہا ہوں، مسیحی دنیا کے اندر بھی آپ کو مذہبی ملیں گے، بلکہ مذہبیوں کو تو ڈھیر لگا ہوا ہے، اور روحانی لوگ بہت کم ملیں گے جو اپنے آپ کو خادم بننا اور خادم کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اور چونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ علم کو اپنا روحانی معیار سمجھتے ہیں یہ مذہبی لوگ، اور عالم بننا پسند کرتے ہیں، عالم کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے علم غرور پیدا کرتا ہے۔ اب اگر ان کے اندر یہ علم والا معاملہ آ جائے گا، علم والا ذہن ان کا بن گیا، تو علم غرور پیدا کرتا ہے۔ پولس رسول نے بڑا کلیئر کہا اس کو، علم غرور پیدا کرتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ ان کا سارا دھیان علم پر ہوتا ہے، اس لیے جب آپ مذہبی لوگوں سے ملیں گے، آپ ان کے اندر سے آپ کو مغروری کی بو آئے گی، کیونکہ علم غرور پیدا کرتا ہے، مغروری کی بو آئے گی ان مذہبی لوگوں کے اندر سے۔ لیکن یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں اس کے برعکس، چونکہ ان کا دھیان خدمت پر ہوتا ہے، علم پر نہیں دھیان۔ علم بری چیز نہیں، روح علم کے بغیر خالی، کلام کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی نہ رہے۔ میں علم کی مخالفت نہیں کر رہا، علم ہونا چاہیے، لیکن دھیان آپ کا زیادہ علم پر نہیں، خدمت پر۔ اور جن لوگ روحانی لوگ وہ ہیں جن کا دھیان علم پر کم اور خدمت پر زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا روحانیوں کے اندر سے آپ کو روحانی خوشبو آئے گی۔ یہ جو سامنے سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، مذہبی لوگوں کے اندر سے مغروری کی بو، لیکن روحانی لوگوں کے اندر سے، جیسے میں سلائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے، روحانیت کی خوشبو نظر آئے گی۔ اگلا پوائنٹ، مذہبی لوگوں کی ایک اور بڑی پہچان ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے خداوند نے فقیوں فریسیوں کی بابت کچھ کہا تھا کہ میں ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کروں گا، اور اسپیشل فریسیوں کے جو بڑے مذہبی تھے ان کے بارے میں اسپیشل میرے خداوند نے کہا ہے۔ لوکا کی انجیل کے اگر آپ 16ویں باب کو ضرور سٹڈی کریں
آج اس کلاس کے بعد آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، جو حوالے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ لوکا کی انجیل کا 16ویں باب میں جائیں تو وہاں پر میرے خداوند نے کہا یہ جو فریسی ہے یہ زردوست ہوتے ہیں۔ تو مذہبیوں کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے، بلکہ سب سے بڑی پہچان ان کی یہ ہوتی ہے جو مذہبی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ زردوست ہوتے ہیں۔ اور مزیداری کی بات ہے، چونکہ ان کی دوستی زر کے ساتھ ہوتی ہے، یہ خدا کو کم اور دولت کو اپنا زیادہ مالک سمجھتے ہیں۔ اور میرے خدا نے پتہ کیا کہا ہوا ہے، کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور ساتھ میں کہتا خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پر چونکہ یہ مذہبی زردوست ہوتے ہیں، اس لیے بس خدا کی کوئی نہیں خدمت کرتے، یہ بس دولت کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر روحانیوں کو دیکھیں، دولت تو دونوں کی ضرورت ہے، دولت تو سب کی ضرورت ہے، کیونکہ روپے سے سارے کام حل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن روحانی بندے کا خیال دولت پر نہیں، اس کی توجہ دولت پر نہیں، اپنی فکریں وہ خدا پر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ میرے خدا نے کہا ہوا ہے، پہلے ہی کہا ہوا ہے، فکر نہ کرو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ پھر میرے خدا نے کہا یہ تو غیر قوموں کا معاملہ ہے، تو میرے لوگ ہیں، تو میرے پیچھے چلنے والی بیڑے ہیں، میں خود ہی ان کا خیال کرتا ہوں۔ تو وہ روحانی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دھیان خدا کی خدمت پر ہوتا ہے، مالک خدا ہوتا ہے روحانیوں کا۔ اس سائڈ کو بعد میں اچھی طرح پڑھیں، اور چونکہ ان کا دھیان اپنے خدا کی خدمت پر ہوتا ہے، اس لیے وہ کلام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، روحیں بچانے میں لگے رہتے ہیں۔ میں ایسا کلام سناؤں روحیں بچ جائیں، میری خدمت کے سبب سے زندگیاں تبدیل ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو زردوست ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے ہیں، ان کا دھیان ہوتا ہے میں دولت کدھر سے آئے گی، میں کیا کروں کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں، کیونکہ دھیان ہی اور ہے، کیونکہ ان کا مالک کی دولت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، یہ جو مذہبی ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، اور چونکہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، ہوتے نہیں راست باز، سمجھتے ہیں اپنی باتوں کو دیکھ کر۔ آپ کو پتہ ہے میرے خدا نے ایک دفعہ وہ فریسی کے بارے میں کہا تھا کہ ایک فریسی اور ایک بیچارہ گناہگار، وہ کلامی لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کرنے گئے، اور وہ جو مذہبی فریسی تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، میں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں، سب چیزوں پر دہی عقی دیتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیونکہ اس کا دھیان اپنی عبادت پر فخر ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو راست باز لیکن دوسروں کو ٹھٹھا کرتے ہیں، خاص طور پر یہ روحانیوں کو بہت ٹھٹھے کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہوں گے یہ ہمیشہ روحانیوں کو ٹھٹھے کریں گے اور اپنے آپ کو راست باز سمجھیں گے۔ لیکن روحانی کیا کرتے ہیں، ان کو ٹھٹھے کرتا رہے، ان کے ایک ہی کام آتا ہے، برداشت۔ انہوں نے اپنے خداوند سے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے، جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ انہوں نے سیکھا ہوا ہے اپنے خداوند سے صبر، خاموشی، بولنے میں دھیرا، سننے میں تیز۔ روحانی ٹھٹھے برداشت کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، خاموشی میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور خدا کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ کمپیریزن تھے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اگلا پوائنٹ، مذہبی لوگوں میں ایک اور پرابلم ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے اپنی عزت چاہتے ہیں۔ یہ میرے خداوند نے کہا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے سے اپنی عزت چاہتے ہیں۔ کہا تھا تم جو ایک دوسرے سے اپنی عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے ہو، تم کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یہ میرے خداوند یسوع کے پیارے الفاظ تھے۔ وہ مذہبی لوگوں کو کہہ رہا تھا تم ایک دوسرے کی عزت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہیں میں اس کے پاس جاؤں وہ مجھے عزت دے، اور جب وہ میرے پاس آئے میں اس کی عزت دوں۔ وہ عزت ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ میں وہاں پہ گیا، آپ نے مجھے عزت ہی نہیں دی، آپ نے اشتہار میں میری تصویر ہی نہیں لگائی، آپ نے میرا نام ہی پتہ نہیں کہاں کر کے لکھا۔ یہ میں اپنی مسیحی روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مسیحیوں کے اندر نہیں ہے کیا یہ مذہبی؟ وہ بابا بہت زیادہ ہے تو مذہبی ہر مذہب میں، لیکن آج ہم صرف مذہبی کی پہچان سیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اپنی عزت چاہتے ہیں، لیکن روحانیوں کا دھیان اس بات پر نہیں ہوتا۔
بندہ مجھے عزت دینا چاہیے، مجھے بندوں سے عزت نہیں چاہیے، خدا میری عزت کرے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے یسوع نے کہا ہے نا، وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے، تو خدا واحد بھی تو عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کس کی عزت کرتا ہے؟ اس نے تو کہا تھا میں ان کی عزت کرتا ہوں جو میری عزت کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ عزت کرتا ہے۔ یہ سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں جو میری عزت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا عزت کرتا ہے۔ آپ کو پتا اس بائبل کی تاریخ میں جائے، ہنوک نام کا پیارا بندہ خدا کو اتنا پسند آیا، خدا نے اسے مرنے ہی نہیں دیا، چل مرنے کی ضرورت نہیں، ویسے اسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ ایلیا زندہ اٹھا لیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی خدا عزت کر رہا ہے؟ اور کیا ہے؟ پولس رسول اسی زمینی زندگی میں آپ کو پتا ہے فردوس کا چکر لگا کے آیا، فردوس کی وزٹ کر کے آیا، کہہ رہا تھا نا 14 سال ہوئے یکا یکتی سے اسمان تک مجھے لے گیا میرا خداوند۔ وہ تو یہ تو نہیں پتا مجھے کس طرح پر میں گیا ضرور ہوں۔ یوحنا یسوع کا پیارا شاگرد، یہ یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا۔ آپ کو پتا میرے خداوند نے بھی تو پتمس کے جزیرے پہ اس کو کہا اوپر آ جا۔ تو کیا یہ کم عزت ہے کہ خدا کل کائنات کا بنانے والے کسی آدمی کو کہے اوپر آ جا؟ اور آپ کو پتا ہے یہ جو کلیسیا جائے گی یہ عزت کے ساتھ ہی تو جائے گی۔ پطرس اپنے خط میں بتا رہا تھا کہ اپنی برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، بلاوے کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، تو عزت کے ساتھ تم خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جاؤ گے۔ یہ ہے میرا یسوع کہہ رہا تھا مذہبیوں کو تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے ہو، تم ایمان ہی نہیں لا سکتے۔ کیوں کر تم ایمان لا سکتے ہو؟ یہ تو ایمان کے سسٹم سے خارج ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ کہتے ہو ہم ایمان کی بڑی اچھی کشتی لڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا مذہبی سمجھتے یہی ہم ایمان کی بڑی اچھی کشتی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک دوسرے سے چاہتے ہیں یہ ایمان کے سسٹم سے فارغ ہوتے ہیں، سسٹم میں ہی نہیں ہوتے۔ اگلا پوائنٹ، خداوند نے ان مذہبی لوگوں پر جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہیں افسوس کیا ہے، افسوس کیا ہے۔ اگر متی کی انجیل کے 23ویں باب میں جائیں پورا پڑھیں، اور آپ نے پڑھنا ہے، آپ جتنا کرسچن کلام سن رہے ہیں آپ نے پڑھنا ہے، جو بھی سنیں، کیونکہ پھر آپ کو صحیح تصویر نظر آئے گی۔ مذہبیوں کی میں نے کیا تصویر کھینچنی ہے؟ خدا کے کلام نے پہلے بڑی پیاری تصویر کھینچی ہے کہ مذہبی لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر روحانیوں کو دیکھنا ہو تو میرے خیال میں کوئی خدا کے کلام نے ایسی تصویر پیش کی ہے، رسولوں کی بہترین تصویر ہے روحانیوں کی۔ اور اپنے پیچھے چلنے والے اور روحانی لوگوں کو میرے خداوند نے لوکا کی انجیل کے 6 باب میں، یہ بھی آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے، لوکا کی انجیل کے 6 باب کی 20ویں اور 20 سے 26ویں آیت، اور یسوع نے ان کو کہا تھا تو مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے میرا خداوند ایک ہی وقت میں مذہبی لوگوں کا بھی نقشہ پیش کر رہا ہے، اور اسی وقت میرا خداوند ساتھ ساتھ روحانیوں کا بھی نقشہ پیش کر رہا ہے، اور یہ دونوں نقشے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو میں نے سوچا ہے کہ یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ تو آئیے جو میرے خداوند نے تصویر کھینچی ہے نا ان مذہبی لوگوں کی، آپ کو پتہ ہے میرے خداوند کے وقت مذہبی لوگ جو نظر آتے تھے، بلکہ عام لوگوں کو تو روحانی بھی وہی نظر آتے تھے، وہ کون تھے؟ ایک شکل آپ کے سامنے ہے، یہ فریسی اور یہ فقی اور یہ سردار کا ہے، جو بڑے خوبصورت لگتے تھے، ان کے ڈریس ہی دور سے بتا دیتے تھے، اور یہ تھے ہیرودیس کی بنائی ہوئی ہیکل کے روحانی ٹھیکیدار۔ یہ روحانی ٹھیکیدار، لیکن ایکچولی یہ روحانی نہیں تھے، یہ مذہبی ٹھیکیدار تھے۔ میں ان کو روحانی نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے اندر مذہبی روح کام کرتی تھی، روحانیت ان کے اندر کام نہیں کرتی تھی۔ تو آئیے میرے خداوند نے جو ان کی تصویر کھینچی ہے وہ کیا کھینچی ہے؟ میں تو چند پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے پورا پڑھنا ہے۔ متی کی انجیل کا 23واں باب، میرے خداوند نے ان کی ظاہری پہچان بھی بتائی ہے مذہبیوں کی، اور ان کی جو تعلیمی پہچان بھی بتائی ہے۔ تعلیم کے تعلق سے بھی پہچانے جائیں گے
اور یہ ظاہری حالت سے بھی پہچانے جائیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو تصویر میرے خداوند نے کھینچی ہے نا، یہ تصویر اس وقت کے مذہبیوں کی بھی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف فریسیوں نہیں 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 نہیں، او بھائی اس طرح کے ابھی بھی موجود ہیں، یہ ختم نہیں ہو گئے. وہ ٹھیک ہے وہ یہودیت میں تھے، کیا مسیحیت میں نہیں؟ میں نے کہا یہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ہی سنوارتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات میرے خداوند نے ان کی پہچان بتائی تھی، یہ ریاکار ہوتے ہیں. ریاکار کا سادہ سا مطلب ہے اپنے سارے کام دکھانے کے لیے. میں کوئی بھی روحانی کام کروں پتہ لگے کسی کو کہ میں نے یہ کیا ہے. یہ جو بیووں کو پیکج دیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، او بھائی ویڈیو بنا کے پھر فیس بک پہ دے، اس کو بناؤ. کیا 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 بنا رہے ہو تم لوگ؟ یہ مذہبیوں کی پہچان ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریاکار ہوتے ہیں اور اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ریاکاری کی روح پائی جاتی ہے. پھر اگلی بات، یہ اپنی پوشاک اس طرح پہنتے ہیں. یہ میرے خداوند نے ہی اس کی تصویر کھینچی ہے. میرا خداوند کیا رہا تھا، یہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں، پوشاک کے کناروں کو بڑا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ لوگ کہیں یہ بڑے روحانی ہیں. ابھی کیا یہ ختم ہو گئے؟ ارے مسیحیت سے باہر بعد میں جائیں، پہلے تو مسیحیت کے اندر ہی رہ کے سیکھیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں بڑی بات ہے. آپ کی کرسچینٹی کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اپنا ڈریس اس طرح کا بناتے ہیں؟ کیا بات ہے جناب. دور سے پتا چلے بشپ صاحب ہے، دور سے پتا چلے ریورنڈ فلاں 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 فلاں، 10 بندوں کے اندر پتا چلے یہ پادری صاحب ہے. ایک شخص مجھے پوچھ رہا تھا، بھائی جی آپ وہ میں جو کلرجی کالر ہوتی ہے وہ بنا لوں؟ میں کہا بنا لو، مجھے کیا اعتراض ہے. نہیں آپ بتائیں نا. میں نے کہا کلام میں تو کلرجی کالر کا میں نے نہیں کہیں پڑھا ہوا، ورنہ میں آپ کو ریفرنس دے ہی دیتا. تو یسوع کا کیا نمونہ ہے؟ میں یسوع کا یہ نمونہ ہے بڑا سادہ سا کہ گتسمنی باغ میں جب اس کو پکڑنے گئے تو وہ تو سپاہی تھے، سپاہیوں کو تھوڑی پتہ تھا یسوع کون ہے. تو رومی سپاہی زیادہ تھے اس میں پکڑنے والے، بے شک مذہبی لوگ بھی اس میں تھے. ویسے بھی رات کا ٹائم تھا تو وہ جا کر یسوع سے پوچھتے ہیں یسوع کون ہے. میرا خیال ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یسوع اور شاگردوں میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آ رہا تھا. جیسے شاگرد تھے ویسا ہی یسوع تھا. ان کو یسوع سے پوچھتے ہیں یسوع کون ہے. اس کا مطلب ہے یسوع نے کوئی اتنا اسپیشل ڈریس نہیں بنوایا ہوا تھا. بھائی میرے یسوع نے جو تصویر کھینچی ہے نا ان شکلوں کی جو آپ کے سامنے ہے، میں اس لیے سلائیڈیں بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کو دیکھ کر آپ دور حاضرہ کے روحانیوں کو پہچان سکیں. تو یہ اپنی پوشاک ایسی بناتے ہیں دور سے پتا چلے یہ پاسٹر صاحب ہیں. یہ مذہبی لوگوں کی پہچان بتا رہا ہوں اور یہ ظاہری پہچان بتا رہا ہوں. اور میرے خداوند نے اور بھی بتایا تھا جب یہ ضیافتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی چاہتے ہیں میں ضیافت میں جاؤں تو میری کرسی اسپیشل ہو. وہ پادری صاحب وہ کرسی آپ کی، چلو وہ تو اگر کوئی کرسی دے تو بری کا بات نہیں ہے، لیکن اگر خود ہی پوچھے کہ پادری صاحب کی کرسی کہاں ہے تو میرے خیال میں یہ مذہبی روح ہے. تو میرے خداوند کہہ رہا تھا کہ یہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور اگر عبادت خانے میں جائے تو وہاں بھی کرسیاں نہیں، اعلیٰ درجہ کی کرسیاں. کرسیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے کرسیوں کے درجے. اب ہم چرچ میں جا کے دیکھیں کرسیوں کے درجے ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ کہ جب کرسیاں اس طرح کی بنائی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے یہ کرسیوں کے بھی درجے نظر آ رہے ہیں. یہ سادہ سی لگ رہی ہے، بڑی اسپیشل سی لگ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں مجھے اسپیشل والی کرسی ہے نا وہ مجھے ملے. یہ ظاہری پہچان ہے میرے خداوند نے بتائی ہوئی. بازاروں میں جائیں ربی کے حلوانہ اور سلام پسند کرتے ہیں، جو جدھر جو لوگ کہیں پاسٹر صاحب سلام. یہ میرے خداوند نے ان کی تصویر کھینچی ہے. میں تو چند پوائنٹ بتا رہا ہوں، آپ ذرا پڑھیں تو آپ کے یقین کریں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اچھا یہ مذہبی ہوتے ہیں؟ جی یہ مذہبی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ ہیں جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہیں. اور پھر اگلی پہچان میرے خداوند نے ان کی بتائی، وہ اور بھی خطرناک ہے، اور وہ ہوتی ہے ان کی تعلیمی. یہ تو تھی نا ظاہری ڈریس ڈروس اور یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن تعلیمی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تعلیم دیں گے، تعلیم دیں گے، یہ نہیں کہ تعلیم نہیں دیں گے، لیکن خاص میرے خداوند نے جس پر پوائنٹ کیا ہے، اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کی بادشاہی میں خود داخل ہوتے ہیں اور نہ ہونے والوں کو ہونے دیتے ہیں. اس کو ضرور پڑھنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بھولے نہ بنے، ہم اخیر دور میں سے گزر رہے ہیں، اور اپنی آنکھیں کھولیں. میرے خداوند نے کوئی چیز بتائی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. میرا خداوند جب یہ باتیں کر رہا تھا نا، تو میرے خداوند نے شاگردوں کو بھی کہا ہے اور بھیڑ کو بھی کہا ہے. بھیڑ کو اس لیے کہا ہے تاکہ یہ بھیڑ کی بھی ضرورت ہے، یہ پادری صاحبان کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھیڑ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، پبلک کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مذہبی لوگ بڑے خطرناک ہیں، ان کے ڈریس کو نہ دیکھو. تو سنیے ذرا، یہ کیا کرتے ہیں؟ نہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں اور نہ ہونے والوں کو ہونے دیتے ہیں. خدا کی بادشاہی میں کس طرح داخل نہیں ہونے دیتے؟ جب یہ کہے گا وہ بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں، آپ کا بپتسمہ پہلے ہی ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نئے سرے سے آپ نئے سرے سے پیدا ہے. چلو جی، کیا یہ تعلیم ٹھیک ہے؟ یسوع نے کہا تھا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، تمہیں روح اور پانی سے پیدا ہونا تو ضرور ہے. جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. آپ جتنے بھی کلام کو سن رہے ہیں، اپنی آنکھیں بند نہ کریں، ذہن بند نہ کریں. رسولوں کی بھی یہ تعلیم ہے، رسولوں کو بھی میرے خداوند نے پڑھایا ہے، بھیڑ کو بھی یہ سبق پڑھایا ہے. یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں مذہبی، نہ خود داخل ہوتے ہیں خدا کی بادشاہی میں، نہ خود بپتسمہ لیتے ہیں اور بپتسمہ لینے والوں کو بھی روکتے ہیں. یہ بڑا اہم مضمون ہے اس دور کے لیے. اگلا پوائنٹ ان کا ہے، پھر یہ غلط تشریح کرتے ہیں. اب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. 23واں باب پورا پڑھیں آپ، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالتے تھے. ہر چیز کا ایک اپنا ہی مطلب نکال کے بیٹھ جاتے تھے، دوسرے میں غلط تشریح کرتے تھے. اور میرے خداوند نے کہا یہ اندھے راہ بتانے والے ہیں. یہ ظاہری لوگ معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ اندھے راہ بتانے والے ہوتے ہیں. اور ان کی اگلی بات میرے خداوند نے بتائی، بڑے ڈائریکٹ میرے خداوند نے کہا یہ سیدھی سیدھی سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں. مذہبی لوگ ظاہریت پر زور دیتے ہیں، ظاہریت ٹھیک ہونی چاہیے، باطن جیسا مرضی رہے. یسوع نے یہی کہا تھا نا، یہ سفیدی ہوئی پھری ہوئی قبریں ہیں، اوپر سے سفید نظر آتی ہیں، اندر میں ان سے نجاست ان کے اندر پڑی ہوئی ہے. اور وہ قبروں کو نہیں میرا خداوند کہہ رہا تھا، او بھائی ان شکلوں کو کہہ رہا تھا. یہ شکلیں، یہ والی شکلیں ان کو کہہ رہا تھا. آپ کہیں گے یہ تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور یہ سفیدی پھری قبریں ہیں، قبریں یہ اندھیرا دکھانے والے ہیں. یہ میرے خداوند یسوع مسیح کی تشریح تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے خداوند کی عزت کرتے ہیں. انہی کی بابت میرے خداوند نے یہ بھی تشریح کی ہوئی ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ پرستش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں، انسانوں کی روایات کو لے کے چلتے ہیں. کلام کو لینا چاہیے، انسانوں کی روایت کو نہیں، انسانوں کے فلسفے نہیں، کلام کی باتیں. یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. میرے خیال میں آپ بہتر زیادہ بات ہے کہ آپ خود متی کی انجیل کا 23واں باب پڑھیں، کیونکہ میرے خداوند نے اس کو بہت اس پہ زور دیا ہے. اگلا پوائنٹ میں نے جو لکھا ہے، یہ مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے ٹھیکیدار ہیں، اپنے دین کے ٹھیکیدار. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. یہ مذہبی لوگوں کی پہچان بتا رہا ہوں. لیکن اس کے برعکس
یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھتے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے پیروکار ہیں. ہم نے دین کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، دین کا ٹھیکہ اسی کا ہے جس کا دین ہے. ہمارا کام ہے دین کی پیروی کرنا. اتنا فرق ہوتا ہے روحانیوں میں اور مذہبیوں میں. اور یہ مذہبی جیسے میں نے بتایا ہے یہ ظاہری طور پر بڑے روحانی بنتے ہیں، روحانی ہوتے نہیں. روحانی بنتے ہیں، ہوتے نہیں. لیکن جو ایکچوئل روحانی ہوتے ہیں چونکہ یہ دکھاوا کرتے ہی نہیں، یہ نہیں دکھاوا کرتے کہ ہم روحانی ہیں، اسی لیے تو روحانی ہوتے ہیں. ان کے روحانی ہونے کا سبب بھی تو یہی ہے نا کہ یہ دکھاوا نہیں کرتے. اور مذہبیوں کی ایک اگلی پہچان پتہ کیا ہے؟ یہ کہیں بھی ہو، چرچ میں ہو یا چرچ سے باہر ہو، عبادت گاہ میں ہو یا عبادت گاہ سے باہر ہو، ہمیشہ سخت دل ہوں گے. ان کے دل میں نرمی تو آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ خدا کا کلام اندر آئے گا تو دل پر اثر ہوگا. مذہبی کلام کو اپنے اندر آنے دیتے ہی نہیں ہیں. مذہبی ہمیشہ جہاں پہ بھی ہوگے، روڈ پہ ہو، گراؤنڈ میں ہو، بازار میں ہو، سفر میں ہو یا عبادت خانے میں ہو، ان کی شکل، ان کا رویہ سخت ہوگا. لیکن روحانی جہاں مرضی لے جاؤ یہ نرم ہی ہوں گے. ان کو سلیپ پہ بھی ٹانگ دو وہاں پہ بھی یہ نرم ہی نظر آئیں گے. ان کو سنسار کرو یہ پھر بھی روحانی نظر آئیں گے، یہ نرم ہی ہیں. ایسے جیسے خدا نے کوٹ کوٹ کر ان میں نرمی بھر دی ہوتی ہے. یہ پہچان بتا رہا ہوں آپ کو. واٹ از دی مین ڈفرنس بٹوین ریلیجیس پیپل اینڈ اسپرچل پیپل. اور یہ چونکہ جو سخت دل ہوتے ہیں مذہبی، سخت دل کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر کبھی بھی معاف کرنے والی روح نہیں ہوتی. تو دل ہی سخت ہوتا ہے. جب دل سخت ہوگا تو کسی کو معاف کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے اندر معاف کرنے والی روح ہوتی ہی نہیں ہے. یہی تو وجہ بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں. گھر جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، بندے جلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں معاف کر بھی دو اور معافی مانگ بھی لو. غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو. وہ 40 نے معافی مانگی، اس کو معاف بھی کر دو بھائی. یہ ہے، دیکھو کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. اگلا پوائنٹ، چونکہ مذہبی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں ہمیشہ گرم طبیعت. مذہبیوں کی طبیعت کیسی ہوگی؟ گرم. لیکن روحانی نرم. مذہبیوں کی گرم طبیعت، روحانیوں کی نرم طبیعت. یہ مین ڈفرنس ہے. اور چونکہ یہ گرم طبیعت ہوتے ہیں اس لیے انتقامی کاروائی کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. چونکہ طبیعت ہی گرم ہے، دل ہی سخت ہے. انتقام لینے کے لیے تو پھٹ جاؤ پیچھے، فوراً اسٹارٹ فارورڈ کرتے ہیں. لیکن اس کی نسبت روحانی کتنی بھی زیادتی ہو جائے اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، خداوند پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا اعلیٰ نمونہ دیا تھا. کلام میں لکھا ہے، پہلی تو بات ہے یسوع سے بڑھ کر روحانی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس نے بشریت میں جو نمونہ دیا ہے وہ روحانی ہونے کا تو نمونہ دیا ہے کہ یہ بشر واسیت ایک بشر، اس طرح تم روحانی ہو سکتے ہو. اور اس کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دکھ اٹھا کر، دکھ دے کر نہیں، دکھ اٹھا کر تم ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو. اور کیا نمونہ دے گیا ہے؟ وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا اور دکھ پاتا تھا لیکن کسی کو دمکاتا نہیں تھا. کرتا کیا تھا؟ اپنے آپ کو سچ انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. یہی نمونہ آپ کو ہونا چاہیے، یہی نمونہ روحانیوں کا ہونا چاہیے. تو میں بتا رہا ہوں
کہ یہ مذہبی لوگ اپنا انتقام خود لیتے ہیں لیکن روحانی لوگ اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میرے خداوند یسوع مسیح نے نمونہ دیا، اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. اور چونکہ گرم طبیعت اور انتقام پسند یہ انتہا پسند ہوتے ہیں. اب لفظ سنا نا ایکسٹریمسٹ، یہ ایکسٹریمٹ لفظ انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھنا مسیحیت میں نہیں ہوتے، نہیں کون کہتا نہیں ہوتے، ہر مذہب میں یہ ہوتے ہیں. ہم کسی ایک مذہب کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ سیکھ رہے ہیں کہ مذہبی آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے، لیکن جہاں مذہبی ملیں گے آپ کو روحانی بھی ملیں گے تو کم ہی، ڈھونڈنے ہی پڑیں گے، شاید روحانی ڈھونڈنے پڑتے ہیں میرے خیال میں. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو انتہا پسند ہوتے ہیں یہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ اس کو کہتے ہیں. لیکن روحانی لوگ اس کے برعکس پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں خداوند ہمیں اپنے دن گننا سکھا، ایک ایک دن میں گن گن کے گزاروں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ مذہبی لوگوں کی اگلی پہچان، میں جس طرح بات کر رہا ہوں، گرم طبیعت ہوتے ہیں، انتقامی ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں. یہ دور تک نہیں سوچتے، کبھی دور تک نہیں سوچتے. ان کی بڑی تھنکنگ جو شارٹ تھنکنگ ہوتی ہے، شارٹ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے ان کی. یہی تو وجہ ہے بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں. دور تک تو سوچتے ہی نہیں نا کہ وہ یہ گاڑی چلانے لگے ہیں، گاڑی کس کی ہے، گاڑی کا قصور کیا بیچاری کا، بھائی یہ دور تک نہیں سوچتے. وہ اپنا غصہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، غصے پہ کنٹرول ہی نہیں بیچاروں کے ہوتا. لیکن یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں بہت دور تک سوچتے ہیں، دور تک سوچتے ہیں. اور اکثر کچھ کرنے سے یہ پہلے سوچتے ہیں. لیکن مذہبی لوگ سوچتے تو شاید یہ بھی ہیں لیکن یہ نقصان کر کے سوچتے ہیں. ایک میں مسیحیت دنیا کے اندر ہی رہ کے بات کرنے لگا. آپ کو پتا ہے جڑا والے کا کتنا بڑا واقعہ ہوا، جڑا والے سے پہلے کتنے بڑے واقعے ہوئے ہیں. ایک پادری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ بھائی صاحب دیکھیے نا، انہوں نے سلیب جلا دی، انہوں نے سلیب توڑ دی. میں نے کہا اتنا زور کیوں لگا رہا ہے، کیا دنیا میں ایک ہی سلیب تو یہ ٹوٹ گئی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو یار، سر بائبل چل گئی. میں کہا ایک ہی بائبل تھی، کیا ہے؟ میں نے کہا نرم مزاج ہو جاؤ، دور تک سوچو. تو ایسے سوچ رہے جیسے وہ ایک ہی سلیب تھی، بس وہ ایک ہی بائبل تھی، بس ختم. بابا ایسے نہ کرو. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بھی سیکھیں، سکھائیں لوگوں کو، دور تک سوچیں. دنیا میں ایک بائبل نہیں ہے، دنیا میں ایک سلیب نہیں ہے. نرم مزاج ہوں. آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، میں نے کہا چونکہ ان کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے. اب چونکہ یہ عبادت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی مذہب میں بھی ہوں، کتاب تو ہوتی ہے، ہر مذہب کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے. آپ کو پتا، ہندوؤں کی بھی ہے، سکھوں کی بھی ہے، سب کی ہے، ہماری بھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے. تو ان کا زیادہ جو دھیان ہوتا ہے یا زیادہ پیار ہوتا ہے اس بک کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں مقدس کتاب ہے، اس کے اوپر کتاب مقدس لکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے کتاب مقدس. اور خاص طور پر بائبل مقدس کی بات کروں تو اب لائبریری میں جائیں گے، ان کو کہیں کتاب مقدس ہے تو کتاب مقدس ایک ہی کتاب پہ لکھا ہوا ہے، اینڈ دیٹ از دی ہولی بائبل. تو مذہبی لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے اور یہ روحانیوں کے پاس بھی ہوتی ہے. میں صرف مسیحیت کے اندر آ کے بات کر رہا ہوں. یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس دینی کتاب کو بس اپنے ہاتھوں تک رکھتے ہیں. کہاں تک؟ ہاتھوں تک، بس ہاتھوں سے آگے نہیں. مجھے یاد آ گیا اپنی ایک ذاتی بات. میں اکثر جب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزٹ کے لیے نکلتا ہوں اپنے محلہ میں جب، تو یہی سیم بائبل میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور میں کئی دفعہ ایسے کر کے نیچے رکھ لیتا ہوں، چلتے ہوئے ساتھ لگا لیتا ہوں. تو ایک پادری صاحب مجھے ملے، کہتے بھائی صاحب یہ نیچے نہ کیا کریں. میں کہا اچھا کہاں رکھا کریں؟ یہ ایسے کر کے رکھا کریں. میں ٹھیک ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط تھا یا مذہبی تھا، تو لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. اس نے کوئی بری بات نہیں کہی، اچھی بات ہی کہی، خوبصورت بات ہے. تو سن تو میں نے لیا، لیکن سننے کے بعد میں غور کرنا شروع ہو گیا، مجھے کس کو کہاں رکھنا چاہیے، کہاں رکھنا چاہیے. تو خدا نے میرا ذہن کھولا کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے اس کی رسپیکٹ ایک جگہ ایک نمبر پر ہے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ میں اس کو اپنے دل میں رکھ لوں. اس کی اصل جگہ یہ والی ہے، کیونکہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہ یہاں جہاں مرضی ہوگی میں گناہ کرتا رہوں گا، لیکن جب یہ میرے دل میں آئے گی تو پھر افیکٹو ہوگی. یہ افیکٹو کہاں ہوتی ہے، یہ مؤثر کہاں ہوتی ہے؟ یہ مؤثر اس وقت ہوتی ہے جب یہ دل میں آ جاتی ہے. تبھی تو پولس کہہ رہا تھا خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. میں چاہتا ہوں آج کا میسج پوری زندگی کے لیے نوٹ کر لیں. مذہبیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو روحانی ہوتے ہیں نا ان کے بھی ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں میں رکھ لی ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے ان کے مزاج میں، روحانیوں کے مزاج میں اور مذہبیوں کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے. پھر اگلی بات بتانے لگا. مذہبی لوگ، چونکہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ان کا دھیان علم پر زیادہ ہوتا ہے مذہبیوں کا. یہ اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں. ہم دین کے کیا ہیں؟ عالم. لیکن جو روحانی ہوتے ہیں ان کا دھیان علم پر کم، ادب پر زیادہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے ادب. علم کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا ادب ٹھیک نہیں. علم بے فائدہ ہے اگر بندہ با ادب نہ ہو. تو مذہبی عالم دین ہوتے ہیں لیکن روحانی با ادب ہوتے ہیں. اور مذہبیوں کے اندر ایک اور بڑی بری روح ہوتی ہے، حسد. آپ کو پتہ ہی مذہبیوں کے بائبل مقدس کیا کرتے تھے، گواہ ہے اس بات کی، حسد سے بھرے ہوئے تھے. یہ فقی فریسیوں کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ کیا تھا؟ یہ بڑے محبتی تھے، حسد سے بھرے ہوئے تھے. نہ میرے خداوند یسوع مسیح کو حسد کے ساتھ ہی سب کچھ کیا تھا، انہوں نے کیا نہیں کیا تھا. یہ بڑی پہچان بتا رہا ہوں آپ کو میں. کبھی بھی مذہبی لوگوں سے اچھی توقع نہ کرنا، ان کے دل حسد سے بھرے ہوتے ہیں. لیکن روحانی لوگ، ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو ان کے دل شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، یہ مذہبی لوگ چونکہ میں نے کہا یہ کتابوں کو بس اپنے ہاتھوں تک ہی رکھتے ہیں، اندر تک تو آنے نہیں دیتے. یہ فانی چیز، یہ فانی ہے نا، بیلا کرا یہ فانی ہے، کتاب ہے، بک ہے. تو یہ فانی چکر میں رہتے ہیں، فانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں اور فانی معاملوں کے اندر ہی جھگڑتے رہتے ہیں، کیونکہ سوچ ہی بس فانی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. لیکن روحانی لوگ جو ہیں یہ فانی اشیاء کو ترجیح نہیں دیتے، فانی اشیاء کو نہیں. پولس کہہ رہا تھا سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی. یہ فانی چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے، روحانی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں. چونکہ مذہبی لوگوں کی سوچیں فانی چیزوں پر ہوتی ہیں، ان کے سوچیں اور خیال زمین تک محدود ہوتے ہیں، اوپر تک نہیں، صرف زمین تک، ٹوٹلی زمین تک. مذہبی لوگوں کے خیال صرف زمین تک ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ فلان. او بابا کیا ہو گیا یار، کچھ آگے کے بارے میں بھی سوچو. مذہبیوں کی سوچیں زمین تک، لیکن روحانیوں کی سوچیں آسمان تک. کل میری عدالت ہونی ہے، کل کو یار میں زندہ بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کیا میں پہلی قیامت میں شریک ہو جاؤں گا، کیا میں آسمان پر چلا جاؤں گا، کیا میں کس جگہ پہ جاؤں گا، مر تو سب نہیں جانا ہے، یا تو میں چند روز ہوں. روحانیوں کی سوچیں آنے والے عالم کی طرف ہوتی ہیں، لیکن
مذہبیوں کی سوچیں اس زمین تک محدود ہوتی ہیں۔ اگلی بات، چونکہ ان کا دھیان ہی فانی چیزوں پر ہوتا ہے، یہ مذہبی لوگ ہمیشہ شور و گل، اونچی بولنا، شور کرنا۔ میں نے تو یہ بہت قریب سے دیکھا ہے، جس میں خادم کو بھی دیکھو نا یہ اونچی بول رہا ہے، میں جو مذہبی لگتا ہے مجھے۔ روحانی لوگوں کا کام ہے تسلی سے بات کر رہا، آرام سے بات کرو، کیا ہو گیا یار، کیا ایمرجنسی بن گئی ہے؟ شور و گول کرتے ہیں یہ مذہبی لوگ ہمیشہ، اور ہر مسئلے کو شور و گول کے ساتھ حل کرتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر سیاسی لوگ نہیں کرتے، شور، ڈسک بجانا، وہ کیا ہو گیا؟ یہ مذہبی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بہت خوش ہوں کہ آج سیمنری والے یہ کلام سن رہے ہیں، کل کو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ کلام کام آئے گا، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن روحانی لوگ اس کی نسبت شور و گل والے نہیں ہوتے، یہ اکثر کم گو ہوتے ہیں اور خاموش طبیعت ہوتے ہیں، یہ سننے والے ہوتے ہیں، یہ سنانے والے نہیں ہوتے۔ کلام کہتا ہے سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا۔ اور مذہبیوں کی اگلی پہچان سن لیجئے، یہ ہمیشہ دوسروں کی خامیاں اور غلطیاں نکالتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو جو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا وہ اپنی غلطی نکال لے گا ہی نہیں، وہ تو سمجھے گا میں ہوں ہی ٹھیک۔ تو اگلی پہچان ان کی بتا رہا ہوں، یہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں، کیونکہ اپنی طرف تو دیکھنا ہی نہیں انہوں نے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ اس نے یہ نہیں کیا، اس کو یہ کرنا چاہیے، تو بس کر بھائی۔ لیکن روحانی ان کا دھیان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ہوگا، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ پتہ میرے خداوند نے کیا کہا تھا؟ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ ارے تجھے کس نے منصف مقرر کیا ہے؟ تو منصف نہیں۔ ہاں جب تجھے خدا کرے تو اسمان پہ جائے، جب تجھے خدا انصاف کے تخت پر بیٹھائے گا اس وقت وہ پھر تو یہ ڈیوٹی کرنا۔ زمین پر میرے یسوع نے کہا تھا تو اپنی ہی آنکھ کا شتیر نکال، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس وقت زمین کے اوپر جتنی افراتفری ڈالی ہوئی ہے نا، یہ مذہبیوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں پوری دنیا میرے باتوں کے ساتھ اتفاق کرے گی، جتنی افراتفری ہے یہ مذہبیوں کے سبب سے ہے۔ معاشرہ جتنا پریشان ہے مذہبیوں نے کیا ہوا ہے، لیکن روحانی کوشش میں ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرے میں انتشار ختم ہو جائے، معاشرے میں بہتر فضا قائم ہو جائے۔ اور مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی مذہب ہو، اس مذہب کو بدنام کرنے والے مذہبی ہوتے ہیں، روحانی نہیں ہوتے۔ مذہبی لوگ ہیں جن کے سبب سے ان کا مذہب بدنام ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اعلانیہ بدنام ہوتا ہے۔ لیکن روحانی لوگوں کے سبب سے مذہب بدنام نہیں ہوتا، دین ترقی پاتا ہے۔ روحانی ہوتے ہیں جن کے سبب سے دین پھیلتا ہے، مذہبیوں کے سبب سے دین بدنام ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ میں آپ کو بتاؤں، مذہبی وہ ہے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے ویسا ہی اندھا کر دیا ہے۔ پتہ پولس رسول کیا کہہ رہا تھا؟ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو ہی اندھا کر دیا ہے۔ جب عقل اندھی ہو جائے تو یہی تو وجہ، ان کا غصہ ختم نہیں ہوتا، مذہبیوں کی تلخ مزاجی ختم نہیں ہوتی۔ جب بھی بولیں گے غصے سے بولیں گے، جب بھی بولیں گے تلخی سے ہی بولیں گے۔ بھائی عقل ہی بند ہو چکی ہے۔ کس نے کی ہوئی ہے؟ وہ انہوں نے خود نہیں کی ہوئی، اس جہان کے خدا کا یہ سارا کام ہے۔ اور یوحنا رسول نے تو کہہ دیا تھا ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے، ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے۔ خدا کا بیٹا آ گیا اور اس نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ رسول کہہ رہا تھا خدا کا بیٹا آ گیا، اس نے ہمیں سمجھ دی ہے، کیونکہ رسول روحانی ہے۔ خداوند نے رسولوں کا ذہن کھولا ہوا ہے، ان کی عقلوں سے پردہ اٹھا دیا ہے میرے خداوند نے، ان کو روحانی بنا دیا ہے۔ کسی نے روحانی بننا ہو تو میرے یسوع کے پاس آئے، وہ روحانی بنا دیتا ہے، ذہن کھول دیتا ہے۔ ورنہ اس جہان کے خدا کا تو قبضہ ہے ہی ہے۔
یہ خوشخبری ہے میرے یسوع کے پاس آنے والوں کے لیے. یہ میرے یسوع کی خوشخبری ہے. میرے یسوع کے پاس آؤ گے, اس کا جوا اٹھاؤ گے, اس کا جوا ویسے ہی نرم ہے, ملائم بھی ہے, تو تمہاری جانوں میں آرام آ جائے گا, ذہن کھل جائیں گے. خدا من تیرا شکر. اور اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ مذہبی غیرت مند ہوتے ہیں. کیا غیرت مند نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, یہ تو بات نہیں ہے. لیکن مذہبی صرف غیرت مند ہوتے ہیں, سمجھدار نہیں ہوتے. ارے غیرت مند ہونا برائی نہیں, لیکن سار سمجھدار بھی تو ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ مذہبی صرف غیرت مند ہوتے ہیں, سمجھدار نہیں ہوتے, تو سمجھدار نہیں ہوتے تو نجات یافتہ کیسے ہوں گے؟ یہ مذہبی نجات یافتہ نہیں ہوتے. آج ذہن میں رکھ لیجیے, ان کو کبھی نجات یافتہ کی لسٹ میں نہ کاؤنٹ کر لینا. مذہبی کبھی بھی نجات یافتہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پولس رسول نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی, ابھی پڑھتے ہیں. لیکن اس کی نسبت میں بات کر رہا ہوں, مذہبی غیرت مند ہوتے ہیں, سمجھدار نہیں ہوتے. پولس صرف مذہبیوں کی بابت کچھ کہہ رہا تھا. میں چاہتا ہوں اس کو بھائی پرویز ذرا پڑھ دیں. رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے, اس کا 10واں باب. انہی فقیوں فریسیوں کی بات ہی کر رہا تھا پولس رسول, جن کی تصویر میرے خداوند نے کھینچی تھی کہ یہ مذہبی ہیں. 10 باب کی پہلی 2 آیات میرے بھائی پڑھیں گے, آپ بھی سب نکالیں جن کو خدا نے توفیق دی ہے. روما کی کلیسیا کو پولس رسول نے خط لکھا ہے. روما کی کلیسیا کو, رومیو 10 باب کی پہلی 2 آیات بزرگ پڑھیں گے. اے بھائیو, میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے. ان کے لیے کون سے؟ ان کے لیے جن میں سے میں نکل کے آیا ہوں, مذہبیوں کے لیے. ہاں جی, میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں. ہاں, وہ نجات پائے. فقی فریسی سردار کاہن نجات پائے. آگے, کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں, غیرت تو رکھتے ہیں, مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. سمجھ کوئی نہیں ہے, صرف غیرت ہی غیرت ہے بس. اور آپ کو پتہ ہی ہے غیرت تو پولس خود رکھتا تھا. پولس تو ان میں سے نکل کے آیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہبی ہوتے ہیں یہ کبھی نجات یافتہ نہیں ہوتے, لیکن بناتے ایسے ہی ہم بھی نجات یافتہ ہیں. اور تو مذہبی ہے تو کہاں نجات یافتہ ہے جب تک تو سمجھدار ہی نہیں ہوگا. یہ ہے میرے بھائی پولس کی تشریح. لیکن روحانی جو ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, نجات یافتہ بھی ہوتے ہیں. بس ان کو تو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے توبہ کی, بپتسمہ لیا, روح القدس پایا ہے, نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں, نجات تو پا لی ہے. لیکن آگے ان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ نجات آگے پیچھے ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے خداوند نے ایک اور بھی بات کہی تھی. پتہ 2 باتیں کہی ہیں. پہلی بات, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. پہلے تو اس لیے بپتسمہ لیتے میں نجات پا جاؤں, میں روحانیوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بپتسمہ لے لیا ہے لیکن ابھی بھی مسئلہ ہے. ابھی کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یسوع نے کہا تھا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. تو نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد روحانی لوگوں کو فکر ہوتی ہے میری برداشت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ برداشت نہیں ہوگی تو پھر بھی نجات گڑبڑ ہو جائے گی. فرق اب یہی سے آپ فرق دیکھ لیں. کیا مذہبیوں کے پاس برداشت ہوتی ہے؟ سوال ہی نہیں, صرف غیرت ہی غیرت ہوتی ہے. برداشت کہاں آئی؟ روحانیوں کے پاس نئے سرے سے پیدا بھی ہوتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں. پولس کہہ رہا تھا میں تو دعا کرتا ہوں یہ نجات پائیں. یہ نجات یافتہ نہیں ہے, یہودی نجات یافتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نجات بغیر یسوع کے نہیں. اگر کوئی نجات کے لفظ کو جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانے کہ نجات دہندہ کون ہے, نجات دینے والا کون ہے. اگر تو نجات کو سمجھتا ہے نجات ہے کیا, تو یہ بھی تو پھر پڑھ نجات دیتا کون ہے. تو وہ میرا خداوند یسوع ہے جس کے بغیر نجات ہی نہیں. اس کا تو نام ہی اس لیے یسوع رکھا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا.
जितने लोग इस वक्त यीशु से हट कर हैं गैर निजात याफ्ता हैं। मजहबी हो सकते हैं, निजात याफ्ता नहीं हो सकते। गैरतमंद हो सकते हैं, समझदार नहीं हो सकते। आइए इस टॉपिक को सीखें। और जो कि मैंने काफी देर से इसी बात पर ही जिक्र कर रहा हूं, ये हमेशा मजहबी अपने आप को ठीक, और चूंकि ये किसी को भी ठीक नहीं कहते सिवाय अपने आप को, ये फिर इतने का अपने आप को ठीक समझते हैं, कहते हैं ये हुकूमत ही गलत है। हालांकि कलाम कहता है कि जितनी भी हुकूमत है ये खुदा की तरफ से, कलाम की तालीम है ना। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जितनी हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से हैं। अब पढ़ता मजहबी भी है, पढ़ता रूहानी भी है। मजहबी बस पढ़ता ही है, लेकिन जब चूंकि वो मजहबी है, वो समझता मैं ठीक हूं, भले मैं जहां पर भी हूं, ये हुकूमत ठीक नहीं। जब कहता नहीं हुकूमत ठीक नहीं, तो मैं समझता तूने तो ये कह दिया कि खुदा ही ठीक नहीं, खुदा का निज़ाम ही ठीक नहीं। अरे भाई कुछ सोच, तू क्या बोल रहा है। ये मजहबियों की बता रहा हूं आपको मैं। मजहबी इतने, क्या मैं बताऊं, इंतहा पसंद कह सकता हूं होते हैं, कई खुदा के निज़ाम को भी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, और कई दफा तो इतने जज्बाती होते हैं कि वो कानून को ही अपने हाथ में ले लेते हैं। कानून हुकूमत ने बनाया होता है, सिस्टम बनाया होता है, एक तरतीब बनाई हुई है। मजहबी उस तरतीब से बाहर निकल जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं। सजा देना, हुकूमत ने सजा देने के लिए जज मुकर्रर किए हैं, अदालत मुकर्रर की है, लेकिन ये अदालत की बात ही नहीं करते। कहते हैं हम खुद ही अदालत कर लेंगे, हमें पता है क्या करना चाहिए, इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए हमें पता है। अच्छा, यहूदियों का भी यही हाल था, मजहबियों का यही हाल होता है, किसी भी मजहब में मजहबियों का यही हाल होता है, ये हमेशा कानून को अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन ये जो रूहानी लोग होते हैं, मैंने कहा है यही होते हैं जो मजहबियों के हाथों दुख उठा रहे होते हैं। समझे, मजहबी जालिम और रूहानी मजलूम होते हैं। फिर थोड़ी सी और आगे पॉइंट लिखता हूं। मजहबी जज्बाती तबीयत रखते हैं। इनकी तबीयत कैसे होती है, जैसे मैं ना सख्त तबीयत, इनकी जज्बाती तबीयत होती है, लेकिन रूहानी ठंडी तबीयत। ये दोनों चीजें आपके सामने चल रही हैं। और मजहबी चूंकि मैंने बताया ये हुकूमत को भी गलत कहते हैं, इसलिए तो कई दफा हुकूमत के खिलाफ ही नारे लगा रहे होते हैं। अरे बाबा, हुकूमत के खिलाफ तो नारे ना लगाओ, हुकूमतें तो खुदा की तरफ से हैं। और फिर ये इतना नहीं करते बल्कि ये बेसोचे समझे रोडों पे भी निकल आते हैं और फिर जज्बाती तकरीरें करते, जज्बाती ऐलानात करते, अवाम को इकट्ठा करते और पता नहीं तोड़ फोड़ और क्या क्या कर देते हैं। लेकिन रूहानी लोग ठंडी तबीयत रखते हैं, आला हुकूमतों के ताबे होते हैं, जिस तरह खुदा का कलाम कहता है। और कभी भी जज्बाती तकरीरें सुनकर, जज्बाती जो नारेबाजी है उसको सुनकर या ऐलानात सुनकर अनसुनी कर देते हैं। वो कहते हैं मजहबियों का तो काम ही यही है, और ये हमेशा यही करते रहते हैं, इन्होंने तो आए दिन यही मुसीबत डाली होती है। गरज ये जो मजहबी होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये जितने पॉइंट आज खुदावन ने मुझे दिए हैं, ये बंदे मारते हैं, लेकिन रूहानियों में पता कहते हैं रूहानी बंदे नहीं मारते, रूहानी अंदर के गुनाह को मारते हैं। मजहबी बंदे मारते हैं, रूहानी गुनाह को मारते हैं। मैं बड़ी सादा सा तस्वीर दिखाने लगा हूं मजहबियों की और रूहानियों की। ये आपके सामने मजहबियों की और रूहानियों की तस्वीर है। ये आपके सामने मजहबी लोग हैं जो एक मेरे प्यारे से भाई स्टिफनस को, जो रूहानी है, ये जालिम, मैं तो नहीं कहूंगा इस पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से तो नजर आ रहा है कि बड़ा को काम कर रहे हैं। और आपको पता है स्टिफनस को मारने वालों में पौलुस मौजूद था।
اعمال کی کتاب کا 7واں باب پڑھیے، آپ سب کے پاس خدا کا کلام ہے، اعمال کی کتاب کا 7واں باب پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پولس صاحب جو تھے، یہ سطفنس کے کپڑوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ سطفنس کو یہ مروانے والا یہی شخص تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ پورا اس کا ہاتھ اس کے اندر تھا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پولس نے خود بعد میں کہا ہے کہ میں مذہبی تھا۔ اعمال کی کتاب کے 26ویں باب میں ذرا اس کی گواہی پڑھیے پولس کی۔ کہہ رہا ہے کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ یہ میں نے اسی کے لفظوں سے تو یہ بات سیکھی ہے۔ اچھا پولس تو پہلے مذہبی تھا، کہہ رہا تھا پابند مذہب، میں بڑا مذہبی بنتا تھا، اسی لیے تو میں نے ایک روحانی بندے کو سنسار کروا دیا تھا۔ یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ سطفنس کو، روحانی سطفنس کو سنسار کرنے والے مذہبی لوگ تھے۔ یہ تو بعد میں آئے ہیں، میں پیچھے جاتا ہوں ذرا۔ میرے خداوند یسوع مسیح کو کنہوں نے پکڑوایا تھا؟ مذہبیوں نے نہیں پکڑوایا۔ یہ بائبل کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ مذہبی آج نہیں، یہ مذہبی شروع سے ہی ہے۔ جب سے مذہب شروع ہوئے ہیں، یہ مذہبی اس وقت سے شروع ہیں۔ بلکہ اور میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، آپ کو پتا دنیا میں 2 شخص تھے، آدم کے 2 بیٹے تھے۔ کون؟ سیدھا بڑا قائن، چھوٹا ہابل، اور دونوں اپنا اپنا ہدیہ لے کر گئے۔ اب سننے والے اور یہ سلائیڈ دیکھنے والے آپ خود ہی بتائیں کہ جو ہدیہ لے کر خدا کے حضور جائے گا، کیا یہ نہ سمجھا جائے گا کہ یہ بڑے مذہبی ہیں دونوں؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، خدا کو خوش کر رہے ہیں۔ ہابل بھی اپنا ہدیہ لے کر گیا، خدا کو خوش کر رہا ہے، قائن بھی اپنا ہدیہ لے کر گیا، خدا کو خوش کر رہا ہے۔ لگتا تو ہے یہ دونوں بڑے روحانی ہیں، دونوں بڑے مذہبی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک ان میں روحانی ہے اور ایک مذہبی ہے۔ قائن مذہبی ہے، مذہبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے ہدیے کو خدا نے کیا کرنا ہے؟ تیرا تو رویہ ہی اپنے بھائی کے خلاف ہے، ہدیہ قبول نہیں ہوا۔ شاید میرے خداوند نے یہی بتایا ہے، اور یہ بات جو لکھی گئی ہے نا، میرے خیال میں ایسے نہیں لکھی گئی، کیونکہ پولس کہتا ہے جتنی باتیں لکھی گئی ہیں، جتنی باتیں پہلے لکھی گئی ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات ہماری دنیا کی تعلیم کے لیے لکھی گئی ہے۔ تمہارے ہدیے کا خدا نے کیا کرنا جب تجھے اپنے بھائی سے عداوت ہے؟ ہدیہ کا انصاف تیرا قبول نہیں ہوا، قصور کس کا ہے؟ ہابل کا۔ وہ ہدیہ تو تیرا قبول نہیں ہوا، کیا تیرا ہدیہ ہابل نے گزرانا ہے؟ تیرا ہدیہ تیرے ہاتھوں نے گزرانا ہے، اور تیرے ہاتھ ٹھیک نہیں۔ ہابل صاحب روحانی ہے، قائن صاحب مذہبی ہے، اور آپ کو پتا اس کا منہ بگڑا ہوا تھا۔ منہ کن کا بگڑتا ہے؟ روحانیوں کا کہ مذہبیوں کا؟ غصہ کس کو آتا ہے؟ مذہبیوں کا کہ روحانیوں کو؟ دیکھو میں بالکل پیچھے چلا گیا ہوں، کہاں سے بات؟ یہ مذہبی روحانی تو پہلے دن سے سمجھو دنیا میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ غالبا مذہبی نہیں غالب آتے، مذہبی اپنے غصے پہ نہیں غالب آتے، روحانیوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اور روحانیوں کا کیا نقصان کرنا تم نے؟ اوپر والا جس وقتی طور پر تو نقصان لگتا ہے ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو یسوع نے کہا تھا ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، ان سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو بھائی میرے خیال میں نے جتنی باتیں اب تک کی ہیں، شاید پورے طور پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ روحانی کون ہے اور مذہبی کون ہے۔ میرا خداوند روحانیت کی کمال مثال میرا خداوند یسوع ہے، اور اس کے پتہ الفاظ کیا تھے؟ ہائے ہائے ہائے، سب کو یہ تو اس نے کہا نا کہ انگور کا کی درخت میں ہوں، اسے یہ بھی تو کہا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں
جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پھر صاحب سوکھے کے ساتھ کیا کیا کچھ نہ کیا جائے گا. تو یہ بات کس کے لیے کہی گئی؟ میں تمام مسیحی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. کلاس والوں آپ سے ہٹ کر بھی میں سب کو بات کر رہا ہوں. اگر کوئی میرا کلام سنے، میرا خداوند حقیقی درخت ہے، اور جو میرے خداوند کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں وہ اس کی ڈالیاں ہیں. آپ کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا، کیا کچھ آپ کے ساتھ نہ ہوگا. یہ میرے الفاظ میرے الفاظ نہیں، میرے خداوند کے الفاظ ہیں. جب ہرے درخت کے ساتھ یہ ہوا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا. تو اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو تو میرے یہ سن تو یہ بھی کہا ہے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس نے بڑی خوبصورتی سے کہا اسی یوحنا کی انجیل کے 15 باب میں، جہاں وہ کہہ رہا تھا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو. اور آگے کہا اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے اس نے مجھ سے بھی عداوت رکھتی تھی. اور اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں پیار کرتی، تمہیں پسند کرتی. اور چونکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیں، سلائیڈ بھی پڑھیں اور فزیکلی بھی پڑھیں. اور نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. تم نوکر ہو، میں تمہارا مالک ہوں. اور مالک کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، نوکر صاحب تیرے ساتھ کیا نہ کیا جائے گا. مجھے ستایا تو کیا تمہیں نہ ستائیں گے. درخت کے ساتھ یہ کیا، ڈالیوں کے ساتھ نہ کریں گے. لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے کریں گے. اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، ٹھیک ہو رہا ہے. کیونکہ یسوع نے کہا تھا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس نے کہا اسپیشلی یسوع مسیح نے اپنی آمد کے بارے میں تو اسپیشلی ایک نشان میں، اس کو نشان بھی دے دیا. اس کو نشان کے طور پر لو کہ لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل بھی کروائیں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں ہی تم سے عداوت رکھیں گی. کسی ایک قوم کی طرف پوائنٹ نہیں کرنا، نہیں 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 نہیں، سب قومیں ہی تم سے عداوت رکھیں گی. اس میں چاہتا آپ خوب اس کو پڑھیں. میرے نام کے سبب سے عبادت خانوں کی عدالتوں کے بھی حوالے کیے جاؤ گے، ستائے بھی جاؤ گے، قید خانوں میں بھی جاؤ گے، حاکموں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. لیکن میرے خداوند کی کیا خوبصورت بات پہلے ہی اس نے بتا دیا، یہی تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. میں اپنے آپ کو تیار سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں گواہی دینے کے لیے. اگر یہ سچویشن آپ کے اوپر آ جائے، سمجھو اب میرا گواہی دینے کا موقع آ گیا ہے. اور ہم مسیحی اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. ویسے بھی ہمیں بلایا کس لیے گیا ہے؟ ہمیں لعنت کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا، ہمیں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. ہم نے ویسے بھی لوگوں کے لیے برکت ہی چاہنی ہے کلام کے مطابق. اور میرے یسوع کے الفاظ کیا خوبصورت الفاظ ہیں. پہاڑی واس شاگردوں کے لیے اسپیشلی، اس کے بعد بھیڑ کے لیے. اگر اسے کہا گیا تھا پڑوسی سے محبت رکھ اور دشمن سے عداوت. میں تم سے کہتا ہوں، میں تم شاگردوں تم سے کہتا ہوں، تم نے اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ تم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہرو. ان کے لیے یہ دعا نہیں کرنی کہ ان کو اور توفیق دے ظلم کرنے کی، ان کے لیے دعا کرنی ہے یہ نجات پائیں، یہ نجات پائیں. جیسے پولس کہہ رہا تھا میری دعا ہے ان کے لیے وہ نجات پائیں. ہم نے مذہبیوں کے لیے دعا کرنی ہے خداوند یہ نجات پا جائیں. اور میرے خداوند کی ایک بڑی پیاری بات، اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. یہ ذہن میں رکھنا، صبر سے ہم نے جانیں بچانی ہے. صبر ایک میرے خداوند نے نمونہ بھی دیا ہے اور ہمیں تعلیم بھی دی ہے. صبر، ہماری جانوں کا لنگر میرا خداوند ہے، اور میرا خداوند جو کچھ کہتا ہم نے وہ کرنا ہے. جو خداوند کہے ہم نے اپنے چرواہے کی آواز سننی ہے. اور اس میرے چرواہے کی آواز یہ ہے، آپ کے یسوع چرواہے کی آواز یہ ہے، صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. اور ساتھ میرے یسوع نے بتایا مصیبتوں کا شروع ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، مصیبتیں 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 مصیبتیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہا خبردار گھبرانا جانا، خبردار گھبرانا جانا. کیوں بھائی؟
اس لیے کہ دیکھو میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ نہیں سمجھنا کہ درخت ختم ہو گیا ہے، درخت ساتھ ہے. میرا خداوند ڈالیوں کے ساتھ ہے، میرا خداوند ڈالیوں کے ساتھ ہے. آج میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں بات کو. 4 پوائنٹ ہے جو ہم نے سیکھنے ہیں. سمجھے حاصل کلام یہ ہے. پہلے تو اپنے آپ کو یہ سمجھیں اور چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں مذہبی ہوں کہ روحانی ہوں. وہ نہ کہ میں خود ہی مذہبی ہوں. تو کیا سیکھا اب تک تم نے اس کلام میں سے؟ کیا سیکھا؟ چلو اگر نہیں سیکھا تو ابھی سیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مذہبیوں سے لوگ روحانیت میں جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ میرے اس منہ سے کلام جو نکلا ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ پہلے سیکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں مذہبی ہوں یا کہ روحانی. نمبر 2، اگر آپ مذہبی ہیں، ہو سکتا ہے مذہبی بھی ہو، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے اندر بھی غصہ ہو، جذباتی ہو، گرم طبیعت ہو، وغیرہ وغیرہ، پریشان نہیں ہوں کہ میں مذہبی کیوں. نہیں 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 نہیں، مذہبیوں سے نکل کر لوگ روحانی ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا ساؤل ہی پالوس بنا تھا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. مذہبی ہی ہوتے ہیں پہلے، بعد میں روحانی ہوتے ہیں. لیکن اب کہیں خداوند مجھے ساؤل جیسا بنا دے، مجھے پالوس جیسا بنا دے. اور نمبر 3، چونکہ میرے خداوند نے مذہبیوں کی بہت خوبصورت تشریح کی ہے اور میں وہ سیم تشریح آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے. اگر آپ کی رفاقت، میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی رفاقت مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ بڑے خطرے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا خاندان بڑے خطرے میں ہے، آپ کی زندگی بڑے خطرے میں ہے، آپ کا گھرانہ بڑے خطروں میں ہے. مذہبی لوگوں کے ساتھ رہیں گے کبھی روحانی نہیں ہوں گے. میرے یسوع کے الفاظ آپ کو پتہ کیا ہے؟ یسوع نے کہا تھا مذہبی لوگوں کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ پکڑے رکھو مذہبی لوگوں کو. سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. میرے خداوند نے کہا تھا کہ یہ اندھے راہ بتانے والے ہیں. آپ خام خواہ بھولے نہ بنے، بڑی مہربانی. آپ نے کلام کو سن لیا ہے اور بڑی غور سے سن لیا ہے. آج اس کلام کو سننے کے بعد میں چاہتا ہوں اگر آپ مذہبیوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو میرے یسوع کی بات ذہن میں رکھ لیجئے. یسوع نے کہا تھا مذہبیوں کے بارے میں، جو پودا آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا. بھلے یہ مذہبی تمہیں چرچ میں ہی، ہیکل میں ہی نظر آ رہے ہیں، اکھاڑ دیے جائیں گے. اور آگے یسوع نے کہا انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں ہی گڑھے میں گریں گے. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لیجئے. اندھوں کے ساتھ رفاقت یا مذہبیوں کے ساتھ رفاقت بڑی خطرناک ہے. اور آخری پوائنٹ، اگر آپ کی رفاقت روحانیوں کے ساتھ ہے تو میں آپ کو کنگریجولیٹ کہتا ہوں. اگر آپ کی رفاقت روحانیوں کے ساتھ ہے، پولس رسول کی بات کو یاد رکھیے. کہہ رہا تھا تیموتھیوس کو، اپنے روحانی فرزند کو، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل ہیں، وہ پاک دل اپنی باتوں سے نظر آ جاتے ہیں، جو پاک دل ہیں اور پاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں خداوند سے، ان کے ساتھ راست بازی، ایمان اور محبت اور صلح کا تعلق ہو. تیری رفاقت پاک دل لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو آج ہم نے جو تصویر، میں نے نہیں، خدا کے کلام نے کھینچی ہے، یہ میرے خداوند نے تصویر کھینچی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے. آئیے آج ایک فیصلہ کریں، فیصلہ کریں. میں چاہتا ہوں دعا کریں. بھائی پرویز دعا کریں گے اب سب کلام سننے والوں کے لیے، تاکہ آپ ٹھیک جگہ پر آ جائیں خدا کی مدد سے. ہلیلویا. قدوس مہربان باپ، تیرا نہایت ہی شکر ادا کرتے ہیں خدا تیرے کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے. خداوند ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں ہماری مدد کر تاکہ ہم اس خطرناک رویے سے بچ سکیں. خدا ہم روحانی بننا چاہتے ہیں خدا، ہم مذہبی نہیں بننا چاہتے، بلکہ خدا ہم تیری پہچان میں بڑھتے ہوئے روحانی بننا چاہتے ہیں.
اے خداوند اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے خداوند جو تیرے کلام کے خلاف ہے، جو ہمیں مذہبی بناتی ہے یا جو ہمارے اندر خطرناک رویہ پیدا کرتی ہے، تو تیرے حضور منت اور التجا کرتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کر، ہمیں ہمت، قوت اور طاقت عطا کر، تاکہ اے خدا ہمارا رویہ، ہمارا مزاج روحانیوں والا ہے، اور ہم یہ سمجھ سکیں اے خداوند کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے بے شک تیرے کلام کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم ستائے جاتے ہیں خداوند، تو ہم اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ یہ تیرے کلام کے مطابق ہے۔ تو نے یہ کہا تھا کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے۔ اے خدا بخش دے کہ جب ہم اس ستائے جاتے ہیں تو تیرے کلام کے مطابق نہایت خوش اور شادمان ہوا خداوند، اس بات پر خوشی کرے کہ ہم تیرے نام کے سبب سے ستائے گئے ہیں، جس طرح رسول اس بات سے خوش ہوتے تھے۔ بے شک رسول خوش ہوتے تھے کہ وہ اس قابل تو ٹھہرے کہ تیرے یہ نام کے سبب سے ستائے گئے۔ تو اے خدا ہماری مدد کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر کہ جب ہم ستائے جائیں، ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ اپنایا جائے تو ہم دوسروں کو دعا دینے والے ہوں، ہم شدت پسند نہ بنیں بلکہ ہم تیرے کلام کو فالو کرنے والے ہوں۔ تیرے خادم بندہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، جسے تو نے استعمال کیا۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، تمام تر اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو بڑی برکت عطا کر۔ اے خدا اس پلیٹ فارم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس ساری توفیق کے لیے ہم تیرے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ بڑی برکت یہ سب کچھ یہ سلام تو مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا مانگتے ہیں۔ اے خدائے پاک، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، آپ پر مہربان کی رہے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے، آمین۔ گاڈ بلیس یو بچوں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔